نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہم ابھی زکوٰۃ کے مسائل کے بارے میں جانیں گے۔ تو نماز کے بعد زکوٰۃ جو ہے وہ دین اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے۔ قرآن مجید میں 82 مرتبہ یعنی 82 مرتبہ اس کا تاکیدی حکم آیا ہے۔ تو زکوٰۃ نہ صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے بلکہ اس سے پہلے بھی تمام امتوں پر زکوٰۃ فرض تھی، اور قرآن مجید میں زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو سچے مومن قرار دیا گیا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس سے خرچ کرتے ہیں وہی سچے مومن ہیں۔ اچھا، پھر سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ قیامت کے دن ہر قسم کے خوف اور غم سے محفوظ ہوں گے۔ تو یہ ترجمہ ہے آیت کا، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے پاس کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 ہے۔ تو فائدہ ادائیگی زکوٰۃ کو ادا کرنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں کہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، بلند درجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال سے زکوٰۃ لو تاکہ ان کو گناہوں سے پاک کرو اور ان کے درجات بلند کرو۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 ہے۔ تو جس میں دو فائدے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائے، ایک تو زکوٰۃ کے ذریعے گناہوں سے پاک ہوتا ہے انسان، اور دوسرا جو ہے وہ انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر جو زکوٰۃ ہے وہ نفلی صدقات میں اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان فرضی زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات بھی دینے سے انسان کے اللہ سے قریب ہوتا ہے، وہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور وہ اس کا مال پاک ہوتا ہے اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مال میں اضافہ کرنے کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو زکوٰۃ تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، اس سے دنیا والے ہی اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ سورہ روم آیت نمبر 39، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جب انسان نفلی صدقات کرتا ہے تو اس کے مال میں کمی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی برکت سے وہ مال جو ہے وہ اس میں اور برکت آ جاتی ہے۔ تو لفظ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ لغوی طور پر اس کا مطلب ہے پاکیزگی اور اضافہ، ٹھیک ہے، تو جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس عبادت سے انسان کا ایک تو مال حلال اور پاک بنتا ہے، اور دوسرا اس کے نفس بھی تمام گناہوں اور برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے مفہوم کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف مال میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی احکامات دیے ہیں تو وہ ہمارے ہمیشہ اس میں دنیا اور آخرت کے فائدے ہیں۔ انسان جس قدر خوش دلی سے زکوٰۃ کے لیے اور صدقہ خیرات کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، وہ سارے کے سارا اس کو کئی گنا فائدہ اس سے واپس آتا ہے اس کے پاس۔ اور جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ زکوٰۃ سے انسان کے مال میں، صدقہ سے انسان کے مال میں کمی نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، برکت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا، تو انسان کے پاس جو پیسہ ہے اگر اس میں برکت نہیں ہے تو وہ اس سے فائدہ پورا نہیں حاصل ہوتا، لیکن جب اللہ کی برکت جس مال میں آ جاتی ہے، جو پاک حلال مال ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے کے بعد مال پاک ہو جاتا ہے، تو پھر
انسان جو ہے وہ اس برکت کا اسے فائدہ ہوتا ہے کہ اسی مال سے اس سے بہت زیادہ دنیا اور آخرت کے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ تو فائدے تھے، اب نہ ادا کرنے سے انسان اگر زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تو کیا نقصان ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی قرآن میں بھی بتایا گیا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ تو جو یہاں پر مشرکین کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ چونکہ مشرکین اس چیز میں نہیں مانتے، ان کا ایمان ہی نہیں ہوتا، تو ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ انسان اپنا مال جب اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس سے انسان کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال اور دولت تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر انسان کے پاس مال ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو پھر وہ مال میں نہ برکت بھی چلی جاتی ہے اور مال جو ہے وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، اسے کوئی آخرت کا فائدہ نہیں ملتا۔ مال وہ نعمت ہے جس کے ذریعے انسان نہ صرف دنیا کے فائدے حاصل کرتا ہے بلکہ اس کو صحیح طرح سے استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر کے آخرت کے فائدے بھی حاصل کرتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگ قحط سالی میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ اور پھر دوسری حدیث ہے، دنیا میں اس تباہی اور بربادی کے علاوہ آخرت میں ایسے لوگوں کو جو سزا دی جائے گی، اس کے بارے میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ یعنی اوپر تو حدیث تھی طبرانی کی، اب سورہ توبہ میں بھی یہی مفہوم ہے۔ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا، یہ وہ خزانہ ہے جسے تم اپنے لیے سنبھال کر رکھتے تھے، اب اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال و دولت گنجا سانپ یعنی انتہائی زہریلا بنا کر اس پر مسلط کر دیا جائے گا، جو انہیں مسلسل ڈستا رہے گا اور کہے گا، انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پھر جن جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جانور اپنے مالکوں کو قیامت کے دن مسلسل 50,000 سال تک اپنے سینگوں سے مارتے رہیں گے اور پاؤں تلے رونتے رہیں گے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ پھر معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے آگے پیچھے دجیاں لٹک رہی تھی، وہ جانوروں کی طرح تھوہر، کانٹے اور آگ کے پتھر کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ یہ بازار اس کا حوالہ ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ آخرت میں جس سزا کا تذکرہ ان ساری احادیث میں کیا گیا ہے یہ کفار کے بارے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو سارا ہم نے پڑھا قرآن کی آیات سے اور احادیث سے، زکوٰۃ نہ دینے کا نقصان اور جو سزا ہے وہ کفار کے لیے نہیں ہے، کیونکہ کفار تو ایمان ہی نہیں لاتے نا، تو ان کا زکوٰۃ کا، نماز کا حساب نہیں ہوگا، وہ تو جہنم میں ہی جائیں گے۔ لیکن مسلمانوں کے جو کہ ان فرائض کا اسے جواب دینا پڑے گا، اور جہاں جو انسان نے یہاں کمی کی ہے تو پھر اس کو سزا ملے گی۔ تو یہ ساری وعید جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے جو کلمہ شہادت کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن نماز روزہ ادا کرنے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ تو انسان کو یہ بہت خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ نماز روزہ بھی کرتا ہے لیکن اگر زکوٰۃ کا انکاری ہے، تو پھر وہ اسلام سے خارج سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ انکاری نہیں ہے مگر پھر بھی سستی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے اس مال میں، یا ہلا سازی کر کے مال بچاتا ہے، تو پھر
اس سے انسان کا ایمان جو ہے وہ ناقص ہو جاتا ہے، ایمان اس کا مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرو تاکہ تمہارا اسلام مکمل ہو جائے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ادائیگی زکوٰۃ کے بغیر اسلام نامکمل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں کچھ لوگوں نے حالانکہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ کو نہیں مانتے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ کے انکاری ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جنگ کی تھی، اور اس میں سارے صحابہ اس بات پر راضی تھے، یعنی کہ شرح صدر تھے، اس بات میں سب صحابہ کرام شامل تھے۔ اور صحابہ کرام کا معاملہ ایسا تھا کہ اگر کسی کو اپنے میں سے کسی کو ان کو شک ہوتا کہ انہوں نے دین کی شریعت کے خلاف کوئی کام کیے تو وہ خاموش رہنے والے نہیں تھے، وہ فوراً بتاتے تھے۔ مگر حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ وہ لوگ شامل ہوئے اور ایسے لوگوں کے ساتھ جنگ کی تھی جب تک انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے پر راضی نہیں ہو گئے تھے۔ کیونکہ دیکھیں اگر حضرت ابوبکر صدیق اس زمانے میں اس میں سہل برتتے اور اس میں ان لوگوں کو جانے دیتے تو پھر اس کا بہت نقصان ہوتا آئندہ بھی۔ اور ویسے بھی اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، اگر کوئی اس کا انکار کر دے کہ نہیں یہ میں نہیں مانتا، تو اس کا پھر ایمان ایسا ہی ہوگا جیسے وہ مرتد ہو گیا۔ جیسے سہل برتنا نماز میں یا زکوٰۃ میں یا روزے میں انسان اپنی سستی کرتا ہے، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کا انکار کرنا کفر ہو جاتا ہے۔ مال کی محبت اور اولاد کی دولت کی محبت جو ہے وہ انسان کے لیے انسان کے اندر کمزوری ایک ہے، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں میں زیادہ ہے کچھ میں کم ہے، لیکن اس کمزوری کو انسان جب اس پر قابو پاتا ہے اور اللہ کے احکامات پورے کرتا ہے اور زکوٰۃ اور صدقہ خیرات کرتا ہے تو وہ اس کے ایمان کو مکمل کرتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور اپنے آپ کو عذاب سے بچاتا ہے۔ پھر زکوٰۃ کی فرضیت کا کیا دلائل ہیں؟ تو دیکھیں زکوٰۃ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا اسلام کے 5 بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 حج، اور نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک فرض عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کہے کہ میں صدقہ خیرات بہت کرتا ہوں تو میری زکوٰۃ بھی ہو جاتی ہے، یا میں ٹیکس دے رہا ہوں تو یہ میری زکوٰۃ جو ہے وہ اس سے ساقط ہو جاتی ہے، ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کا اپنا مقام ہے، زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے۔ انسان کتنی بھی نفلی صدقات دیتا ہے، لیکن اگر زکوٰۃ نہیں دیتا تو پھر اس کا یہ فریضہ ادا نہیں ہوتا اور وہ گنہگار ہوتا ہے۔ پھر زکوٰۃ اللہ کی رحمت کا وسیلہ ہے، تو یہ سورہ نور کی آیت ہے 56، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، امید ہے تم پر رحم کیا جائے گا۔ اللہ کی رحمت کا یہ ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے؟ کب انسان کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے؟ ہر آزاد مالدار صاحب نصاب مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، بالغ ہو یا نابالغ، عاقل ہو یا غیر عاقل پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ صاحب نصاب پر غور کرنا ہے کہ کوئی انسان جس کا مال زکوٰۃ کی جو شرح ہے اس حد تک ہے، اس نصاب پہ وہ پورا اترتا ہے، تو پھر چاہے وہ اس کی عمر کیا ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے بالغ ہے، چاہے نابالغ ہے، چاہے اس کے اندر عقل ہے، چاہے نہیں ہے، عقل مند نہیں ہے، غیر عاقل ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا کہ بچے ہیں اگر ہیں، غیر عاقل ہیں، کوئی ذہنی توازن نہیں رکھتا انسان، مگر اس کے پاس مال ہے تو اس کا جو بھی ولی اور وارث ہے وہ اس چیز کا خیال رکھے گا کہ وہ اس کے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو۔
نصاب کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے کہ کتنا مال ہو جب انسان صاحب نصاب بنتا ہے۔ اصل جو بہتر طریقہ وہ یہ ہے کہ جس جگہ پر زکوٰۃ جس جگہ کے امیروں سے لی جا رہی ہے تو وہیں کے غریبوں میں تقسیم کی جائے اسی جگہ پر۔ اگر اس جگہ پہ جہاں پر زکوٰۃ نکالی گئی ہے، جہاں کے امیر لوگوں نے زکوٰۃ ادا کی ہے، اب اس ایریا میں اس جگہ میں جو زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہیں وہ ان کی کمی ہے اور دوسری جگہوں پر زیادہ ضرورت ہے، تو انسان اپنے مال کو دوسری جگہ بھیج سکتا ہے۔ اب زکوٰۃ کب ادا کرنی پڑتی ہے؟ تو جب انسان کے پاس اس کا جو مال ہے، جس کا نصاب ہم آگے پڑھیں گے کہ کتنا مال ہے، وہ اگر اس پر ایک قمری سال گزر چکا ہو تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنی فرض ہے۔ تو گویا کہ قمری سال کے لحاظ سے زکوٰۃ کے لیے گنتی رکھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، صرف حلال کمائی سے دی گئی زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حرام مال کو قبول نہیں فرماتا، کیونکہ حرام چیزیں ہمیں استعمال ہی نہیں کرنی ہے، تو ہمیں خود بھی فائدہ نہیں اس سے حاصل کرنا حرام چیزوں سے، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم کیسے اللہ کی راہ میں ہم کیسے حرام مال کو استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے۔ بخاری کی حدیث 1410 میں ہے کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے، حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، اور پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس میں زیادتی کرتا ہے، بلکہ اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے تاکہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جائے۔ دیکھیے اس حدیث میں بہت سے فائدے ہیں۔ پہلی بات، حلال کمائی کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اس میں ثبوت ملتا ہے کہ حلال کمائی سے زکوٰۃ صدقہ خیرات کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، معلوم ہے کہ ہمارے پاس اللہ نے کیا کچھ رزق دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی غریب ہے تو یہ نہ کبھی سوچے کہ کبھی وہ صدقہ خیرات کی طرف سوچے ہی نہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر ایک کھجور بھی کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرتا ہے اس کی نیت کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بڑا چڑھا کر اس کو دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ موقع ہے، کوئی انسان یہ نہ کہے کہ میرے پاس تو میں تو مفلس ہوں، میرے پاس مال نہیں ہوتا، میں صدقہ کیسے کروں، اور یہاں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ظاہری بات ہے زکوٰۃ ایسے مفلس پر نہیں ہے، مگر نفلی صدقات کر کے انسان اپنے لیے اجر و ثواب میں کمی نہ کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک غریب کے ایک کھجور کا صدقے کو کسی امیر کے پہاڑ کے برابر کے صدقے کے برابر بھی کر دے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے کوئی کبھی یہ نہ سوچے کہ مجھے تو صدقہ خیرات سے میں تو بالکل بری ہوں، مجھے کوئی کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں غریب ہوں۔ نہیں، انسان اپنی نیت رکھے اجر و ثواب کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کا کام اپنی استطاعت کے مطابق کر لے۔ پھر زکوٰۃ لینے اور دینے کا ادب کیا ہے؟ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنا صدقہ خیرات لے کر آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے اللہ فلاں لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ جب میرا باپ اپنا صدقہ لے کر آیا تو فرمایا، یہ عبداللہ بن ابی اوفا کہہ رہے ہیں کہ جب میرا باپ اپنا صدقہ لے کر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ آل ابی اوفا پر رحمت نازل فرما۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو گویا کہ اگر مثال کے طور پر انسان دوسروں سے بھی صدقہ اور خیرات جمع کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے پاس یہ استطاعت ہے کہ وہ جا کے اس کو صحیح جگہ پر لگائے گا، لوگوں کے لیے یہ خدمت انجام دے گا، تو لوگ اس کے پاس اگر لے کر آتے ہیں صدقہ خیرات کا مال تو انسان اسے دعا جو جمع کر رہا ہے وہ اس کو دعا کرے، دعا دے، ٹھیک ہے، دینے والے کے لیے دعا کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ خیرات لے کر دیتا تھا۔ ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آل رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صدقہ کا مال حرام تھا، لیکن آپ جمع کرتے تھے تو آپ کے پاس جمع کروایا جاتا تھا مال، تو آپ ان کے لیے دعائیں فرماتے تھے۔
کیا زکوٰۃ ہم بس جتنی ہمارا نصاب بنتا ہے، جتنا حساب سے آتا ہے اتنا ہی کرنا ہے یا اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں؟ تو زکوٰۃ انسان اگر فراخ دلی سے کچھ اور زیادہ کر کے دے دیتا ہے تو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، ٹھیک ہے، مگر کم نہ کرے، اس میں کمی نہ کرے۔ پھر صدقہ خیرات جب بھی انسان کرے تو داہنے ہاتھ سے کرے، ٹھیک ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے انسان، ویسے بھی ہماری شریعت میں ہر اچھا کام سیدھے ہاتھ سے کیا جاتا ہے، تو انسان سیدھے ہاتھ سے کسی کو دے زکوٰۃ اور خیرات اور صدقہ۔ اچھا، یہاں پر کچھ لوگ کچھ چیزوں کی ممانعت ہے کہ انسان ہیلا سازی نہ کرے، کہ کسی طرح زکوٰۃ کے مال جو کیلکولیشن ہے، جو زکوٰۃ کا حساب بنا رہا ہے، وہ انسان اپنی زکوٰۃ کے بارے میں گنتا ہے کہ کتنی بنتی ہے میری زکوٰۃ، تو اس میں کسی طرح کا ہیلا سازی کر کے اس کی مقدار کو کم کرنے کی کوشش نہ کرے، ٹھیک ہے، بہانے نہ بنائے کوئی بھی۔ اگر انسان کا سال ابھی پورا نہیں ہوا ہے لیکن اس کے پاس کوئی ایسا ضرورت مند آ جاتا ہے یا ایسی بات ہو جاتی ہے کہ اب وہاں پر زکوٰۃ کا مال دینا ہے، تو وہ اپنی ایڈوانس میں بھی دے سکتا ہے کچھ حصہ اپنے زکوٰۃ کا، اور پھر جب زکوٰۃ اپنے نکالے، جب زکوٰۃ کا نصاب کا وقت پورا ہوا تو اس وقت جو زکوٰۃ بنتی ہے اس میں سے وہ حصہ اس سے وہ نکال لے۔ یہ حسب ضرورت انسان کر سکتا ہے، لیکن انسان کے پاس اللہ نے اتنا دیا ہے کہ وہ صدقہ خیرات کے طور پر بھی دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی ضرورت آ گئی، اب اسے ابھی اس کا سال پورا نہیں ہوا، تو اس کے پاس مگر دوسرا مال موجود ہے، تو اپنے فراخ دلی سے وہ اپنے مال میں سے صدقہ کر دے، اور زکوٰۃ کے وقت کا سوچ لے کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ جب مجھے توفیق دے گا میں اپنے وقت پر پوری کی پوری دوں گا، تو یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ اچھا، زکوٰۃ جس جگہ وصول کی جائے وہی تقسیم کرنا افضل ہے، لیکن ضرورت کے وقت دوسری جگہوں پر بھجوائی جا سکتی ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اچھا، اب کون سی چیزیں جن پر زکوٰۃ واجب بنتی ہے؟ سونے پر زکوٰۃ ہے، تو سونے کا نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولے یا 87 گرام ہو، اگر سونا کسی کے پاس اس پر 1 سال پورا ہو چکا ہو، 1 سال سے اس کے پاس سونا پڑا ہے، تو پھر وہ اس پر زکوٰۃ اس کو دینا پڑے گی۔ لیکن اس سے کم سونا پڑا ہے تو اگر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، چاہے سال پورا ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن اس پر زیادہ ہوگی، اگر 7.5 تولے سے زیادہ سونا ہے تو جتنا بھی ہے ان سب پر اس کا 2.5% اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، 2.5 اس کی شرح 2.5% ہے، تو وہ اس پر دے گا۔ حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر 20 دینار یا اس سے زیادہ پر نصف دینار یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ لیتے تھے، اور ہر 40 دینار سے 1 دینار یعنی 40واں حصہ، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو اس کی وضاحت کیا ہے کہ دینار سونے کا تھا اور 20 دینار کا وزن 7.5 تولے تھا، ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ سونا یا سونے کی قیمت دونوں صورتوں میں ادا کرنا جائز ہے۔ انسان یا تو اپنے سونے میں سے ہی کچھ سونا نکال کے جو شرح بنتی ہے وہ دے دے، یا سونے کی جگہ پر اتنے پیسے دے دے جو اتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اور سونے کے اگر سونا رکھا ہے تو پھر اس کا جو قیمت ہوگی وہ اس وقت کے لحاظ سے ہوگی، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ 20 سال پہلے یہ سونا لیا تھا تو وہ اتنے کم کا تھا تو اب ہم انسان اسی پر زکوٰۃ دے دے، نہیں، 20 سال پہلے بھی اگر لیا ہے تو ابھی کتنا اس کی ویلیو ہے، اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے، جو کرنٹ اس میں ابھی جو مارکیٹ میں اتنا سونا لینے میں جتنے پیسے دینے پڑیں گے اس لحاظ سے اس کو گنا جائے، اور اس کے اوپر 2.5% جو ہے 2.5% زکوٰۃ نکالی جائے، چاہے پھر سونے میں سے اتنا سونا نکال دے انسان یا پھر کیش پیسے نکال دے۔ اچھا، انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ میرے پاس اس وقت کیش تو نہیں ہے تو میں سونے کی میری اتنی زکوٰۃ بنتی ہے تو اب میں انتظار کر لوں کہ بعد میں جب پیسے ہوں گے جب میں زکوٰۃ نکالوں گی، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ انسان کے پاس اگر کیش پیسے نہیں ہیں
اور اس کے بعد سونا رکھا ہوا ہے تو اسی سونے میں سے جتنا زکوٰۃ بنتی ہے اتنا سونا اس کو نکال کے وہ زکوٰۃ کے طور پر دے دے۔ چاندی پر زکوٰۃ، چاندی کا نصاب 52.5 تولے یعنی 612 گرام ہے، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چاہے چاندی ہے 612 چاندی کے جتنے پیسے بنتے ہیں، 612 گرام چاندی کے جتنے پیسے بنتے ہیں تو اس وقت سے وہ انسان زکوٰۃ دینا شروع کر دے۔ اگر اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے ہیں کہ 612 گرام چاندی ہے یا پھر اس کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ پیسے تو وہ اپنی زکوٰۃ دے دے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ اس کا انتظار نہ کرے کہ میرے پاس چونکہ سونے کی ویلیو تو بہت زیادہ ہے، 7.5 تولے سونے کے برابر تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ 612 گرام چاندی کے برابر ہے، تو پھر انسان یہ چاندی کے لحاظ چاندی والا نصاب استعمال کر لے، سونے والا حساب نہ کرے، یعنی کہ اپنے آپ کو زکوٰۃ سے بچائے، نہ کہ ٹھیک ہے چاندی ہی ہے نا میرے پاس تو، اور سونے کی ویلیو تو بہت زیادہ ہے اور 7.5 تولے سونے میرے پاس نہیں ہے، اس لیے میں ابھی زکوٰۃ کے قابل نہیں ہوں، تو زکوٰۃ دینے کے قابل نہیں ہوں، تو ایسا نہ سوچے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کی شرح بلحاظ وزن یا بلحاظ قیمت 2.5% ہے، تو گویا کہ یہی بات ہوئی کہ کیش میں سے دے دے اتنے پیسے جتنا چاندی یا سونے کا اگر نصاب بنتا ہے تو، اور اگر نہیں پیسے ہیں تو انسان چاندی یا سونے میں سے اتنا نکال کے دے دے، دونوں صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وسق سے کم کھجوروں میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، یہ بخاری کی 1404 ہے کہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے وہ کنز خزانہ نہیں ہے، کیونکہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں۔ تو یہ کیا سمجھانا چاہ رہے امام بخاری، کیونکہ قرآن و حدیث سے ہمیں کنز یہ وہ مال اس مال کو کہا جاتا ہے، اس خزانے کو کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے مگر اس پر زکوٰۃ نہ دیا جائے، انسان جمع کر کے رکھتا رہے مال، تو کنز ہے، اور وہ انسان کو جہنم میں اسی مال سے اس کو تپا کے اس کو جلایا جائے گا، جہنم میں کی آگ سے اس کے مال کو تپا کر پھر اس کو جلایا جائے گا۔ تو لیکن انسان، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کوئی مال جمع نہ کرے، خزانہ جمع نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اسلام میں اس کی ممانعت نہیں ہے، اگر انسان اپنا وقت پر زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بہت مال دیا ہے، وہ غنی ہے، اس کے پاس ایک خزانہ بھی جمع ہو گیا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انسان بس بخل نہ کرے کہ اس جمع کرتا رہے، وہ نفلی اگر مال ہے تو نفلی صدقات کی بھی کثرت کیا کرے، مگر اسلام میں مال جمع کرنے سے منع نہیں ہے۔ اگر انسان اپنا فرض پورا کرتا ہے، اپنے نفلی صدقات میں کثرت کرتا ہے، تو اگر اس کے پاس مال جمع ہے تو اس پر کوئی عیب نہیں ہے۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ سے تمہیں معاف رکھا ہے، لیکن چاندی سے 40واں حصہ ادا کرو، اور ہر 40 درہم پر 1 درہم۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیں گھوڑوں پر حالانکہ مویشی جانور کسی کے پاس ہوتی ہے، جیسے گائے ہے اور اونٹ ہے، بکریاں ہیں، تو بھیڑ ہیں، ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ سونے اور چاندی کے زیر استعمال زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے۔ عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں سونے اور چاندی کے، تو یہ نہ سوچے کہ چونکہ میں ان کو استعمال کرتی ہوں اس لیے مجھے زکوٰۃ نہیں دینی، کیونکہ استعمال یہ بات کیوں ہے واضح کرنا ضروری کہ جیسے ہماری کار ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے ہمارے گھر میں فرنیچر ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، ہمارا گھر ہے جس میں ہم رہتے ہیں، ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارے استعمال کی چیزیں ہیں۔ لیکن سونا اور چاندی حالانکہ انسان ان کو استعمال بھی کر رہا ہو تب بھی وہ اس پر زکوٰۃ بنتی ہے، اگر وہ شرح کے برابر ہے، نصاب کو پہنچتی ہے اماؤنٹ اگر، تو پھر اس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے حدیث ہے، حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے
اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی، جس کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تجھے ان کے بدلے میں قیامت کے دن 2 کنگن آگ سے پہنائے؟ اس نے یہ سن کر دونوں کنگن اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اس نے کہا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ دیکھیں یہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا دھات کے سکے یا کاغذ کی کرنسی چونکہ ہر وقت سونے یا چاندی سے تبدیل کی جا سکتی ہے، لہذا رائج الوقت کرنسی کا نصاب 87 گرام سونا یہ اور 612 گرام چاندی دونوں میں سے جس کی قیمت کم ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے برابر ہوگا، جس پر سال گزرنے کے بعد 2.5% حساب سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو یہ بات میں نے پہلے سمجھائی کہ انسان یہ نہ سوچے کہ میں چونکہ چاندی اور سونے کی قیمت میں بہت فرق ہو چکا ہے، تو انسان کہے میں ابھی زکوٰۃ کے قابل نہیں بناؤں کیونکہ چاندی تو بہت کم ہے، تو میں سونے کا انتظار کروں گا کہ میرے پاس اتنا سونا ہو جائے کہ میں زکوٰۃ دینا مجھ پر فرض ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں سوچنے کا ہے۔ اگر اس کے پاس سونا نہیں ہے مگر چاندی اتنی پہنچ گئی کہ 612 گرام تک پہنچ گئی، تو اب وہ زکوٰۃ دینا اسے لازمی ہو جائے گا اس پر، اور اس سے زیادہ ہوئی تو ظاہر ہے وہ زیادہ زکوٰۃ بنے گی، تو 2.5% اس کی شرح ہوگی، اور اگر سال بھر تک وہ ہے تو اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اب مال تجارت، دیکھیں ایک تو انسان کے پاس 2 فرق ہوتا ہے، ایک تو انسان نے کچھ چیزیں خریدی ہیں اور وہ اس کو بیچ رہا ہے، تھوڑی قیمت منافع رکھ کے ان کو بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے مال تجارت، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ مشینیں ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، چاہے کپڑے بنائے ہوئے ہو، اس کے کوئی بھی چیز ایسی ہو جو اس کو بیچ کر اس سے پیسے بنانے کا منافع بنانے کی اس کی خواہش ہے اور وہ کام کر رہا ہے، تو اس کو اس مال تجارت کے ساتھ ساتھ جو نفع ہوتا ہے اس کو سال کے آخر میں، تو وہ دونوں پر مال تجارت پر بھی اور منافع پر بھی زکوٰۃ 2.5% دے گا۔ لیکن اب مثال کے طور پر ایک فیکٹری ہے، ٹھیک ہے، جس میں مشینیں ہیں بہت سی، اور مشینوں کے ذریعے انسان ان کے ذریعے کوئی چیز بناتا ہے، جیسے اگر سلائی کی مشینیں، سپوز سلائی کی مشینیں ہیں، وہ کپڑے بنواتا ہے اس سے، اور پھر وہ کپڑے وہ بیچ کر اس سے منافع کرتا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ تو سلائی کی مشینیں چونکہ اس کے لیے ایک استعمال کی چیز ہے جس کے ذریعے وہ کماتا ہے، تو ان کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی ان کی ویلیو پر، لیکن جو اس نے کپڑے بنائے بیچنے کے لیے، وہ سال کے آخر میں اس کے پاس جو انوینٹری ہوگی اور جو منافع ہوا ہوگا اس کو پورے سال میں، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح سے دیکھیں اگر انسان ایک پراپرٹی خریدتا ہے، ایک گھر خریدتا ہے، جس گھر میں وہ رہتا ہے اس کے علاوہ ایک اور گھر خریدتا ہے، اب اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس نئے گھر کو تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک کروا کے اس میں ذرا خوبصورت کر کے اس کو بیچوں گا تو مجھے منافع ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب وہ گھر اس کے پاس 1 سال تک پڑا ہوا ہے، وہ اس میں کچھ کام کروا رہا ہے اور وہ اس کو بیچنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو اس گھر پر اسے زکوٰۃ دینی پڑے گی اس کی ویلیو پر، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر انسان ایک گھر میں رہ رہا ہے پھر دوسرا گھر خریدتا ہے اور اس گھر کو کرائے پر دے دیتا ہے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ اس گھر سے اس کو کرائے پر رکھوں گا اس کو، اور میں اس کے کرائے کے منافع کو میں اپنے لیے رکھوں گا، تب اس گھر کی ویلیو پر اس کو زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی، لیکن اس سے جو کرایہ سے وصول کرے گا، جو سال کے آخر میں اس کے پاس مال بچے گا، تو اس پر وہ اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ساری چیزوں پر ایسے ہے۔ اس کے لیے حدیث ہے، حضرت ابو عمر بن حماس اپنے باپ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں چمڑا اور تیر کے ترکش فروخت کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے تو فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ میں نے عرض کیا اے امیر المومنین، یہ تو فقط چمڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کی قیمت لگاؤ اور اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔
وہ اس کا ایک طرح سے مال تجارت تھا، تو اس کے اوپر اس کو زکوٰۃ لازم تھی۔ لیکن جو چمڑے سے جس مشین کو استعمال کر کے وہ تیر یا ترکش بناتا تھا، وہ مشین اگر وہ استعمال کرتا تھا، اس مشین کے اوپر اس کو زکوٰۃ نہیں دینی ہوتی، کیونکہ وہ اس کی استعمال کی چیزیں جس کے ذریعے وہ کام کرتا ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ اب دیکھیں، ضروری نہیں کہ انسان کا مال سونے اور چاندی کی صورت میں ہو، کوئی بھی مال تجارت ہے اس کا، تو اس کا نصاب کس طرح لگایا جائے گا کہ اس کی قیمت دیکھی جائے گی کہ کتنا مال ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو قیمت بنتی ہے وہ 52.5 تولہ 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا، چاہے وہ پیسوں میں دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں ہر چیز کا لحاظ کس چیز سے رکھا جاتا ہے؟ پیمانہ کیا ہے؟ یہ 2 ویلیو ہے کہ چاندی 612 گرام چاندی کی ویلیو یا سونے 87 تولے سونے، اور جس چیز کی بھی ویلیو، ان دونوں میں سے جس کی قیمت کم ہوگی، اگر اس کے برابر، اس قیمت کے برابر مال تجارت ہے تو وہ زکوٰۃ کی نصاب پر اترتی ہے اور انسان کو اس پر زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، اور 2.5% اسے زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ اب دیکھیں، دوران سال اگر مال کی تجارت کی مقدار کی قیمت کم ہو گئی، ٹھیک ہے، کہ سال بھر میں انسان کی کوئی کچھ دن ایسے آئے جس میں نصاب سے کم تھی اس کے پاس سامان تجارت، لیکن سال کے آخر تک وہ جو تھی وہ پوری ہو چکی تھی، نصاب سے زیادہ ہو چکی تھی یا نصاب کے برابر ہو چکی تھی، تو یہ نہیں کہے گا کہ سال کے بیچ میں تو میرے پاس نہیں تھا، بلکہ وہ کیا کرے گا کہ سارے مال تجارت کی مقدار اور قیمت کو پیش نظر رکھے گا، یعنی کہ سال کے اینڈ میں اس کے پاس کتنا ہے وہ دیکھے گا، ٹھیک ہے۔ زمین کی پیداوار میں گندم ہے، جو ہے، کشمش ہے، کھجور پر زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس طرح کی چیزوں پر زکوٰۃ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں پر زکوٰۃ مقرر فرمائی: گندم، جو، کشمش اور کھجور۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چاول پر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے لیے مثالیں ہیں کہ جو غلہ ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اسی طرح سے جو ڈرائی فروٹ ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، کھجور پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب زمین کی پیداوار کے لیے زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ تو دیکھیں 5 وسق یعنی 725 کلو گرام ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح سونے اور چاندی کا ہمیں بتایا گیا، وہ کسی بھی چیز پر وہ اس کی ویلیو کو اتنے سونے اور اتنے چاندی پر دیکھا جاتا ہے، اسی طرح زمین کی پیداوار میں نصاب کیا ہے کہ 5 وسق 725 کلو گرام ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ کی قابل جو چیزیں ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چیزوں پر زکوٰۃ ہے، تو اس کے وزن کتنا ہے نصاب پورا کرنے کے لیے؟ 725 کلو گرام تک پہنچ گیا یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نسائی میں، کہ جب تک غلہ اور کھجور کی مقدار 5 وسق یعنی تقریباً 20 من یا 725 کلو گرام تک نہ ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب قدرتی ذرائع سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار کے لیے شرح جو ہے وہ 10 حصہ ہے، جہاں پر کسان کو کوئی نہریں نہیں بنانی پڑتی، مصنوعی طور پر اس کو کنواں یا ٹیوب ویل وغیرہ نہیں لگانا پڑتا۔ وہ زمین ایسی ہے جہاں پر بارش کا پانی اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کی فصل پک جاتی ہے، تو پھر اس کو جب فصل اس کی پوری ہو جاتی ہے، پک جاتی ہے اور مال اتارا جاتا ہے، فصل کو کاٹا جاتا ہے، تو اس کا عشر 10واں حصہ اس کو زکوٰۃ میں دینا پڑے گا۔ اچھا، پھر مصنوعی ذرائع کنواں، ٹیوب ویل وغیرہ سے جس کو سیراب کرنے والی زمین ہوتی ہے، اس کی شرح زکوٰۃ جو ہے وہ 20واں حصہ ہے۔ تو یہ کمی کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں انسان کی اپنی محنت اور خرچہ شامل ہو جاتا ہے کھیت کو پانی دینے کے لیے، سیراب کرنے کے لیے، تو پھر اس کی وجہ سے اس کو کم فیصد یعنی صرف 20واں حصہ دینا پڑتا ہے زکوٰۃ کے طور پر۔ اچھا، اس کے لیے حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس زمین کو بارش یا چشمے پانی پلائیں یا
زمین تر و تازہ ہو اس کی پیداوار سے 10واں حصہ زکوٰۃ ہے، اور جس زمین کو کنویں کے ذریعے پانی دیا جائے اس میں نصف عشر یعنی کہ 20واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور ان چیزوں کی جو زکوٰۃ کب ڈیو ہوتی ہے؟ جس وقت فصل پک کر اس کو اتارا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کی۔ وسائل آمدنی یعنی زمین پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب جو کسان ہے اس کی زمین بھی ایک ویلیوبل چیز ہے نا، لیکن اس زمین پر چونکہ وہ کام کرتا ہے، اس پر اگاتا ہے، تو وہ ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے وہ اپنی روزی کماتا ہے، تو اس وسیلے پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی زمین کی ویلیو پر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس زمین پر جو اب اس نے اگایا اور جو اس نے آمدنی کمائی اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کارخانے یا فیکٹری کی مشینری ہوتی ہے، تو مشینری چونکہ استعمال ہوتی ہے جس کے ذریعے مال تیار کیا جاتا ہے تجارت کے لیے، تو وہ مشینیں اور فیکٹری کی جو مشینیں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، لیکن جو انسان خود مشینوں کو بیچتا ہے اس کی تجارتی مشین بیچنا ہے، تو پھر اس کے مشینوں پر چونکہ وہ اس کے لیے انوینٹری ہے، اس کے لیے یہ مال تجارت ہے، اس لیے وہ اس کی ویلیو پر سے زکوٰۃ دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ڈیری فارم کے جو مویشی اور کرائے پر دیے ہوئے مکان ہیں، اب ایک انسان کی آمدنی کا ذریعہ کیا ہے کہ وہ دودھ بیچتا ہے، ٹھیک ہے، تو دودھ کے لیے جو اس نے جانور لے کے رکھے ہیں، تو اس جانور چونکہ وہ جانور ذریعہ ہے اس کی کمائی کا، اس جانوروں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن جو اس سے دودھ لے کر اس دودھ کو بیچے گا، اس سے منافع کمائے گا، اس پر اسے زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ اسی طرح کرائے کے مکان کی ویلیو پر نہیں ہوتا، لیکن مکان کے جو کرایہ وصول ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ شہد کی پیداوار سے عشر ادا کرنے کا حکم ہے۔ تو جب انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے جیسے شہد جمع کرتا ہے، شہد کی پیداوار کے لیے مکھیوں کو ایسے فارم ہوتے ہیں نا، شہد کی مکھیوں کے فارم بھی بنائے جاتے ہیں تاکہ شہد کو تجارت کے لیے نکالا جائے، تو اس شہد پر بھی عشر ہے، ٹھیک ہے، اس کا 10واں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد سے عشر لیا۔ اچھا، وہ اشیاء جن پر زکوٰۃ نہیں ہے تو وہ ذاتی استعمال کی اشیاء ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر اس کے گھوڑے اور غلام میں زکوٰۃ نہیں ہے، چونکہ گھوڑا وہ استعمال کرتا ہے اپنے استعمال کی کام کی چیزیں، اور غلام سے بھی انسان فائدہ اٹھاتا ہے، حالانکہ یہ بھی ایک طرح سے اس کا مال ہی ہوتا ہے، لیکن اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو ذاتی مکان یا ذاتی مکان کی تعمیر کے لیے پلاٹ نے ذاتی استعمال کی اشیاء مثلا کار، فرنیچر، فریج، حفاظتی ہتھیار یا مویشی خواہ کتنی قیمت کے ہوں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی ایک انسان گھر بنا رہا ہے تو اس نے زمین خریدی ہے، اس پر اپنے لیے رہنے کے لیے گھر بنانا ہے اس کو، تو اس زمین پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح جس گھر میں رہتا ہے اس کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے، اپنی گاڑی ہے، فرنیچر ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، جو جانور کھیتی باڑی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جو زمین کو کھودنے کے لیے، زمین کو ہموار بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک آمدنی کا ذریعہ ہے، انسان استعمال کی چیز ہے اس کی۔ تو لیکن یہی بات ہے کہ جب وہ جانور تجارت کرنے والا ایسے جانوروں کو بیچ رہا ہے اور اس سے نفع کماتا ہے، تو اس کے لیے وہ جانور بھی، ان جانوروں کی تعداد پر بھی اسے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ لیکن ایک فارمر ہے، اپنے بیل سے وہ زمین پر ہل چلاتا ہے، یا اپنے کو ایسے جانور اس کو ضرورت پڑتی ہے اپنے کھیت میں کام کے لیے، تو اس پر اسے زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن کھیتی باڑی کی آمدنی پر حسب دستور زکوٰۃ ہوگی۔ سبزی پر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں، نہ ہی عاریت کے درختوں میں، نہ 5 وسق 725 کلو گرام سے کم غلے میں زکوٰۃ ہے، نہ کام کرنے والے جانوروں میں، اور نہ ہی کہ جبہہ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو جبہہ جو ہے وہ اس سے مراد گھوڑا ہے، کھچر ہے یا غلام ہے، ٹھیک ہے۔
اچھا، تو یہ دارقطنی کی روایت ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں؟ مصارف سے مطلب زکوٰۃ کا مال کن کو دیا جاتا ہے، کون مستحق لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے؟ تو زکوٰۃ کے مال کے مستحق 8 قسم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی 8 لوگوں کے ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو اس میں عاملین زکوٰۃ، زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ زکوٰۃ سے معاوضہ لے سکتے ہیں خواہ غنی ہوں۔ دیکھیں، اگر جیسے اب تو حکومت کی سطح پر تو زکوٰۃ نہیں جمع کرتے، تو اس سے عاملین زکوٰۃ نہیں ہوتے، لیکن مثال کے طور پر ایک امیر آدمی کی زکوٰۃ اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس کو مینیج کرنے کے لیے ایک آدمی کو کام دیتا ہے کہ تم میری زکوٰۃ جو ہے وہ اس کا حساب کتاب تم رکھو، اور زکوٰۃ کو لوگوں تک پہنچانا، اس کو جمع کرنا، اس کو یہ سارے کام تم کرو۔ یا کوئی ایسا ادارہ ہے کچھ جس کا کام یہ ہے کہ کچھ اور لوگوں سے کی زکوٰۃ کو وصول کر کے پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے، تو ایسے لوگ اپنی تنخواہ اس کام کے لیے جو یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں اس کی تنخواہ یا معاوضہ ان کے لیے فکس کیا جا سکتا ہے زکوٰۃ میں سے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر دیکھیں، اگر ہم یہاں رہتے ہیں، اگر کہیں اور ہم جیسے پاکستان سے باہر رہتے ہیں مثال کے طور پر، اب ہم اپنی زکوٰۃ کو جمع کر کے ہم پاکستان بھیجتے ہیں۔ اب چونکہ ہم یہاں ہیں تو اب پاکستان میں ہمیں کوئی ایسا انسان چاہیے، ایسا شخص چاہیے جو کہ ہماری زکوٰۃ کو مینٹین کرے، اس سے صحیح مستحق لوگوں میں خرچ کرے اس کو، اور اس سلسلے میں جو بھی ہم اس کو جو کام کرنا پڑتا ہے تو اس کو معاوضہ وہ لے سکتا ہے، چاہے وہ غنی آدمی ہے، یعنی کہ وہ خود مالی طور پر ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق ہو، لیکن وہ یہ معاوضہ اپنی خدمات کا لے سکتا ہے۔ اسی طرح فقیر اور مسکین کو زکوٰۃ کے مستحق ہے۔ تو فقیر اور مسکین میں تھوڑا سا فرق ہے۔ دیکھیں، فقیر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس جتنا ایسی روزی چاہیے اپنے لیے، اپنے گھر، اپنی بنیادی ضرورتیں جو انسان کے لیے ہوتی ہے، کپڑا، روٹی، مکان، اب اس کے لیے بھی اس کے پاس اتنا نہیں ہے، اس سے بہت کم ہے جتنا اس کو چاہیے ایک سال کے لیے رہنے کے لیے، تو پھر وہ انسان فقیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح مسکین کیا ہوتا ہے؟ مسکین فقیر سے تھوڑا بہتر حالت میں ہوتا ہے، وہ اپنی اور اپنی فیملی کی جو ضروری خرچے ہیں وہ اس کا آدھا تک یا آدھے سے کچھ زیادہ بھی کما لیتا ہے، لیکن اس کے پاس رہنے کی جگہ بھی ہے، کام بھی ہے، لیکن وہ اپنا اتنا نہیں کماتا کہ اپنے سال بھر کا خرچہ سے پورا کر سکے، اس سے آدھا خرچہ پورا کر سکتا ہے یا آدھے سے کچھ زیادہ بھی کر سکتا ہے، تو ایسے آدمی کو بھی جتنا اس کے اندر کمی ہے اس حد تک اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر ایک انسان غریب ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس ہو سکتا ہے اس کا اپنا گھر بھی نہ ہو، کہیں کرائے سے رہتا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن پھر بھی وہ صحت مند ہے، وہ کام اتنا کر کے کماتا ہے اتنا کہ اس کے گھر کا جو ضروریات پوری ہو جاتی ہے اس کے بال بچوں کی، تو پھر وہ پھر مستحق نہیں ہے زکوٰۃ کا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالدار کے لیے اور کمانے کی طاقت رکھنے والے کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، نئے مسلمان ہوں یا اسلام کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھنے والے ہو، یعنی کہ مسلمان نہیں ہے مگر ان کے دل میں تھوڑا سا اسلام کی طرف جھکاؤ ہے، ایسے غیر مسلموں کو انسان ان کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈالنے کے لیے زکوٰۃ دے، ان پر خرچ کرے، تو اس میں یہ جائز ہے۔ اب اس سے ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جیسے مشرکین کہیں رہتے ہیں کسی جگہ پر، تو اس میں کچھ بارسوخ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اثر سے بہت سے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ مسلمان ہو گئے تو بہت سے لوگوں پر کا دل اس طرف جھکے گا، تو ایسے لوگ چاہے خود امیر بھی ہو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے، تاکہ ان کا دل اگر زیادہ اسلام کی طرف آئے گا تو پھر ان کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگ اور متاثر ہو سکتے ہیں۔ غلاموں کی آزادی کے لیے اور قیدیوں کی رہائی کے لیے زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ گردن آزاد کرنا، تو غلام اگر آج کل نہیں بھی ہے تو
جو انسان قیدی جو مسلمان قید میں چلے جاتے ہیں کسی یا کوئی قرضے میں پھنسا ہوا انسان ہے تو ان کے لیے زکوٰۃ کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کوئی ایسا قرض دار ہے انسان کہ جس نے قرض لیا ہے اپنی ضرورت کے لیے، مگر اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ قرضہ ادا کر سکے، تو ایسے لوگوں کا قرض اتارنے کے لیے انسان زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتا ہے اس کو، کیونکہ قرض کے ساتھ انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، وہ انسان اپنے قرض کا بوجھ لے کے نہ دنیا سے جائے۔ تو اسے ایسے انسانوں کو جن کے پاس اوپر قرضہ ہے تو انسان اپنی زکوٰۃ سے ان کا قرض ادا کر سکتا ہے۔ دیکھیے اگر کوئی انسان ہم کہیں کہ وہ تو کھاتے پیتے ہیں، ان کو مطلب اچھے رہ رہے ہیں، ٹھیک سے رہ رہے ہیں، مگر ان کے اوپر قرضہ بہت سارا ہے، تو پھر انسان اس طرح نہ دیکھے کہ اچھے بھلے تو ہیں تو وہ ہم ان کو کیوں دیں، کیونکہ قرض اگر ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ قرض ادا کر سکتے ہیں تو ان کا قرض انسان زکوٰۃ سے دے سکتا ہے۔ ویسے تو وہ قرض کے مستحق نہیں ہے، یعنی ویسے تو وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے انسان، اگر جو اتنا کماتا ہے کہ کھا پی لیتا ہے، اپنے ضروریات کے لیے محتاج نہیں ہے، تو وہ جو ہے وہ مستحق نہیں ہوتا زکوٰۃ کا۔ لیکن اگر ایسے انسان کے پاس بہت قرض ہے اور وہ قرض ادا کرنے کے قابل نہیں ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ دے دی جا سکتی ہے۔ اچھا دیکھیے جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنی آدمی کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہے مگر 5 صورتوں میں: اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے، کیونکہ پہلے زمانے میں جہاد کرنے والے اپنی سواری اپنا خرچ کر کے وہ جہاد کے لیے جاتے تھے، تو اب اگر کسی آدمی کے پاس اپنی سواری نہیں ہے اور وہ جہاد کے لیے جانا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے سواری دلانا یا اس کو سفر کا خرچ کے لیے زکوٰۃ کا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ وہ عام حالات میں وہ اپنا خرچ باقی چیزوں کے لیے اس کے پاس ہے لیکن جہاد کے لیے جانے کے لیے نہیں ہے، تو اس سے ہم آج کل کی سچویشن میں بھی اس طرح کی سچویشن اگر ہے ہمارے پاس، تو اللہ کی راہ میں کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے انسان، اس کے پاس وسائل نہیں ہے تو اس کے لیے ہم خرچ کر سکتے ہیں اس کے لیے۔ اسی طرح عامل زکوٰۃ کے لیے وہ ہم نے پڑھ لیا، عامل زکوٰۃ خود کے پاس غنی ہے، اپنا خرچ ادا کرتا ہے مگر وہ زکوٰۃ کا حساب کتاب سنبھالتا ہے تو وہ پھر اس کا معاوضہ لے سکتا ہے۔ اسی طرح تاوان بھرنے کے لیے تو جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ انسان اچھا بھلا ہے، کھاتا پیتا ہے، لیکن اس کا قرض ادا کرنے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے، تو اسی طرح تاوان میں ایک بات اور بھی آ سکتی ہے کہ کسی انسان نے کسی قرض دار کا ذمہ خود لیا ہو کہ میں اس آدمی کا ذمہ دار بنتا ہوں اور اس کی ذمہ داری پر کسی نے اس کو قرض دیا ہے۔ اب جس نے قرض لیا وہ ادا نہیں کر رہا قرض، تو اب جس نے یہ کہا کہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، تو اب وہ آدمی پھنس گیا ہے اور قرض دینے والا اس سے مانگ رہا ہے کہ چونکہ آپ کی وجہ سے میں نے اس کو دیا آپ کی ذمہ داری پر، تو اب وہ اس آدمی پر تاوان آ گیا ہے، تو وہ اس کو اس تاوان سے اس بوجھ سے ہٹانے کے لیے اس کا انسان زکوٰۃ دے سکتا ہے اس کو۔ دیکھیں اگر کوئی غریب آدمی ہمارے پڑوس میں رہتا ہے جو کہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اب لوگ اسے زکوٰۃ دیتے ہیں، تو کیا ہم اس کے گھر میں جا کر کھانا کھا سکتے ہیں؟ یا وہ آدمی ہمیں وہ چیز تحفے میں دے دیتا ہے، اس کو تو کسی نے زکوٰۃ کے طور پر دی تھی اور اب وہ وہی چیز ہم کو تحفے میں دیتا ہے، تو کیا ہم اس سے لے سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہم لے سکتے ہیں، کیونکہ اب وہ چیز اب اس آدمی کی ملکیت ہو گئی جس کو زکوٰۃ دی گئی، اب اس کی ملکیت ہے، تو اگر اس کے پاس سے وہ کسی غنی آدمی کو دیتا ہے جو کہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، تو لیکن اب اس کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، یہ تحفہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض علماء کے نزدیک دین کی سربلندی، دین کی تیاری اور اشاعت اور اس طرح کے سارے کاموں میں دینی مدرسے بنانے کے لیے، دینی مدرسے کی تعمیر کے لیے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے اور اس دینی کتابوں کی اشاعت کے لیے، ان سارے کاموں کے لیے
جو ہے اگر اس معاشرے میں کوئی کمی ہے، ویسے تو لوگ ان چیزوں میں دیتے ہیں، صدقہ خیرات کر کے بھی دیتے ہیں، ثواب جاریہ کے لیے انسان ایسی چیزوں میں خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی پیسے، لیکن کسی معاشرے میں ان چیزوں میں ضرورت پڑ گئی ہے، کوئی مدرسہ ہے، کوئی تعلیم جیسے کوئی انسان تعلیم حاصل کر رہا ہے دینی، مگر وہ اس کی فیس نہیں پے کر سکتا، تو ایسی ساری چیزوں میں زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے، لیکن مسجد بنانے کے لیے نہیں دینا چاہیے زکوٰۃ کا پیسہ۔ مسجد جو ہے وہ اس معاشرے میں چاہیے کہ وہ اپنے پیسوں سے بنوائے۔ اب یہ کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر واقعی میں کوئی طریقہ نہیں ہے، وہ لوگ بالکل نہیں بنا سکتے، تو اس کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے، لیکن ویسے مسجد بنانے کے لیے انسان کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگانا چاہیے، لیکن دوسرے فلاحی کاموں کے لیے دین کے اشاعت کے لیے کوئی مدرسہ ہے جس کو ضرورت پڑ گئی ہے تو ان کو دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، کوئی اچھے کام کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے کسی کام کے لیے انسان نے پیسہ لیا ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا، جیسے مثال کے طور پر بہت سے لوگوں نے اپنا زکوٰۃ کا پیسہ دیا ہے کہ کوئی جہاد فی سبیل اللہ کا کوئی کام ہے، تو اب اس کے بعد وہاں پر پیسہ جمع ہو گیا کچھ، اور وہ پیسہ جمع ہے، کچھ عرصے تک جمع ہے، اب وہ سال پورا ہو گیا، تو اب کیا اس پر زکوٰۃ بنے گی؟ تو اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی، کیونکہ وہ زکوٰۃ کا پیسہ دیا گیا تھا اور وہ جہاد فی سبیل اللہ کے کاموں کے لیے دیا گیا تھا، تو اگر اس میں تاخیر ہو گئی ہے، وہ پیسہ ابھی جمع پڑا ہے، تب بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ایک مسافر ہے دوران سفر، غنی آدمی ہے لیکن دوران سفر کسی وجہ سے وہ ضرورت مند بن گیا، اس کے پاس اب پیسے نہیں رہ گئے، اپنے سفر میں ہے، وہ اپنے گھر سے دور ہے، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو دی جاتی ہے، مسلمانوں کو ہی لیے جائز ہے، البتہ ہم نے پڑھا کہ نان مسلم، غیر مسلم کو صرف اسی وقت دی جائے گی جب کہ وہ اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے، اس کا دل اسلام کی طرف، اس کے دل میں اسلام کو پکا کرنے کے لیے دی جا سکتی ہے۔ اچھا، انسان یہ نہیں کہ اب زکوٰۃ کا پیسہ ضروری طور پر ان سارے بیک وقت ساری چیزوں میں استعمال کرے، ٹھیک ہے، انسان ان میں سے کسی بھی چیز میں خرچ کر سکتا ہے اپنا زکوٰۃ کا پیسہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل پر زکوٰۃ حلال نہیں ہے، اور دل مؤلف قلوب، دل کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے علاوہ کسی اور وجہ سے غیر مسلم کو زکوٰۃ کا پیسہ نہ دے۔ غنی اور تندرست آدمی کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے، والدین کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ انسان کہ میرے والدین غریب ہے، خود تو غنی ہے، اب اس کی زکوٰۃ کا پیسہ ہو کہ اچھا میں والدین کو دے دوں، تو نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ والدین پر خرچ کرنا انسان کا اپنا فرض ہے، اور وہ اگر والدین ضرورت مند ہے تو انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کو اپنے پیسے میں سے ان کی ضروریات کا خیال رکھے اور اس کو زکوٰۃ نہ دے۔ زکوٰۃ کو، والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اسی طرح اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اولاد ضرورت مند ہے تو اس کو انسان اپنے پیسوں سے مدد کرے، لیکن اس کو زکوٰۃ نہ دے۔ اسی طرح بیوی کو زکوٰۃ نہ دے کوئی آدمی کہ میرے مال میں سے وہ بیوی کو دے، کیونکہ بیوی کا خرچ جو ہے وہ شوہر پر ہے، اس کا حق ہے کہ وہ، بیوی کا حق ہے کہ شوہر اس کی ذاتی ضروریات، کپڑا، کھانا، مکان، ان چیزوں کا خیال رکھے، بیوی کو رکھنے کے لیے جگہ کا خیال رکھے، اور یہ اس پر ذمہ داری ہے شوہر پر، تو اپنی بیوی کو وہ زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتا۔ اچھا، اب ہے کہ صدقہ فطر، صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر فرض ہے، وہ کب دیا جاتا ہے؟ صدقہ فطر کا مقصد روزے کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا ہے۔ صدقہ فطر نماز عید سے قبل ادا کرنا چاہیے، ورنہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ رمضان میں جب انسان کے روزے پورے ہو گئے تو آخری روزے سے لے کر عید تک اس کا ٹائم ہوتا ہے، عید کی نماز سے پہلے تک صدقہ فطر دیا جاتا ہے، اور اس کی
اور کچھ دن پہلے بھی دے سکتا ہے انسان، یعنی 27 روزے پر بھی دے دے وہ، اور یہ ہر انسان پر فرض ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار 1 صاع ہے، جو 3.25 سیر یا 2.5 کلو گرام کے برابر ہے۔ یہ غلے کی صورت میں دیا جانا بہتر ہے، لیکن پیسے بھی دے سکتا ہے انسان۔ صدقہ فطر ہر مسلمان غلام ہو یا آزاد ہو، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، روزہ دار ہو یا غیر روزہ دار، صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، سب پر فرض ہے۔ یعنی کوئی انسان کسی بیماری کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ رہا تو یہ نہ کہے کہ میں نے تو روزے رکھتا ہی نہیں ہوں، تو میں صدقہ فطر نہ دوں۔ صدقہ فطر سب کو دینا ہے، اور جو بچے ہیں، چھوٹے ہیں، جو وہ گھر کا جو بھی بڑا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے ذمے جتنے لوگ ہیں ان کا صدقہ فطر ادا کرے۔ اور صدقہ فطر جو افضل صورت ہے وہ غلے کی صورت میں ہے۔ گیہوں، چاول، کھجور، جو، منقع یا پنیر میں سے جو بھی چیز استعمال ہو وہی دینی چاہیے، اور اس کی ہم نے دیکھ لی کہ مقدار کتنی ہے، 1 صاع اس کی مقدار ہے، جو کہ 3.25 سیر یا 2.5 کلو گرام ہے۔ صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن عید سے 1-2 دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا جو وقت ہے وہ آخری روزے کے افطار کیا پھر عید کی نماز، تو یعنی یہ جو دورانیہ ہے وہ صدقہ فطر دینے کا وقت ہے، مگر انسان اپنی سہولت کے لیے کچھ دن پہلے بھی دے سکتا ہے، کیونکہ اگر اس نے عید کی نماز تک نہ دیا تو پھر وہ صدقہ فطر نہیں کہلائے گا۔ صدقہ فطر گھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد، بیوی، بچوں، ملازموں کی طرف سے ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، اب نفلی صدقات۔ نفلی صدقات کے لیے اسلام میں، ہمارے دین میں بہت زیادہ اس پر ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت اسامہ بن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ وضو کے بغیر نماز اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں فرماتا، تو یعنی حلال مال سے انسان صدقہ دے، اور حلال کمائی کے 1 کھجور کے برابر دیا گیا صدقہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، تاکہ کوئی غریب یہ نہ کہے کہ میں تو صدقہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہر انسان یہ اجر و ثواب کمانے کی پوری کوشش کرے۔ حلال کمائی سے کیے گئے معمولی صدقے کا جو ثواب بھی اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ باب ہے کہ اس بارے میں کہ جہنم کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے یا کسی معمولی سے صدقے کے ذریعے ہو۔ اور قرآن میں فرمایا گیا کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ یہ لمبی آیت ہے سورہ بقرہ کی، اور حدیث میں حضرت امام بخاری نے یہ نکالا کہ صدقہ تھوڑا ہو یا بہت، ہر طرح سے اس پر ثواب ملے گا، کیونکہ آیت میں مطلق اموالہم کا ذکر ہے، جو قلیل اور کثیر سب کے لیے شامل ہے۔ اچھا، اگر لا علمی میں کسی نے مالدار کو صدقہ دے دیا تو اس کو ثواب مل جائے گا، یعنی ویسے تو اس کے جو مستحق لوگ ہیں انہی کو دینا ہے صدقہ، لیکن اگر انسان بغیر علم کے کسی ایسے انسان کو دے دیتا ہے کہ وہ اس کے پاس مال ہے، تب بھی دینے والے کا تو صدقہ قبول ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے باتیں ہیں جو ہم نے سیکھی۔